الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنما يخشى الله من عباده العلماء وقال الله تبارك وتعالى في مقام آخر ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون وقال الله تعالى في مقام آخر فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين وقال الله تعالى في مقام آخر واتبع سبيل من أناب إلي وقال الله تعالى في مقام آخر اهدنا الصراط المستقيم قال النبي صلى الله عليه وسلم إن العلماء ورثة الأنبياء آمنت بالله صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللہ رب العزت نے حضور نبی اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیج کر ہم سب کی ہدایت کا سامان فرمایا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تمام انبیاء سے آخر میں تشریف لائے ہیں۔ آپ کے بعد کوئی نیا نبی پیدا نہیں ہوگا اور نہ کسی شخص کو نبوت ملے گی۔ اللہ رب العزت نے انسانیت کو دین پہنچانے کا جو کام حضرت آدم علیہ السلام سے شروع فرمایا تھا، حضرت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر اس مقدس کام اور مقدس سلسلے کی تکمیل ہوئی ہے۔ تو حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں تشریف لائے تو آپ کے ذریعے اللہ رب العزت نے دین کی تکمیل فرمائی ہے۔ آدم علیہ السلام کے ذریعے نزول دین کی ابتدا ہوئی ہے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے دین کی تکمیل ہوئی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دین براہ راست ان افراد میں منتقل فرمایا ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائے، اور وہ حضرات دین اسلام اور شریعت کے پہلے مخاطب تھے۔ ان حضرات کو صحابہ کرام اور اہل بیت علیہم الرضوان کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔
اللہ رب العزت کی ذات اقدس نے یہ ساری نعمتیں ہمیں عطا فرمائی ہیں۔ صحابہ کرام اور اہل بیت علیہم الرضوان کے ذریعے اللہ رب العزت نے تکمیل دین کے بعد دین کی باقی ضروریات کو پورا فرمایا ہے۔ اب دین کی تکمیل کے بعد ضرورت تعمیل دین کی تھی، تشہیر دین کی تھی، دفاع دین کی تھی، اور ضرورت تدوین دین کی تھی، اور اسی طرح ضرورت اور دیگر شعبہ جات میں تھی۔ حضرات صحابہ کرام اور اہل بیت علیہم الرضوان نے ان تمام کاموں کو بحسن خوبی انجام دیا ہے۔ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعہ تکمیل دین ہوئی ہے، اور صحابہ کرام نے اس دین پر عمل کر کے دکھایا ہے، تو یہ تعمیل دین ہے۔ اور پھر اس دین کو پوری دنیا میں پھیلایا ہے، یہ تشہیر دین ہے۔ اور اگر کسی فتنے نے اس دین کو پھیلنے سے روکا ہے یا اس کے متعلق شکوک و شبہات پھیلائے ہیں، تو صحابہ کرام نے دین کا دفاع کیا ہے، اور یہ دفاع دین ہے۔ پھر اس دین کو تحریری شکل میں مدون کرنے کی بھی ضرورت تھی۔ اپنے ماحول کے لحاظ سے صحابہ کرام نے اس کی تدوین بھی کی ہے، اور اس کے بعد اللہ رب العزت نے صحابہ کرام کے ذریعے جب یہ کام لیے تو امت مسلمہ کو دین کے سارے شعبے پہنچے۔ تو پھر امت مسلمہ میں اللہ پاک نے ایسے افراد پیدا کیے ہیں جنہوں نے ان شعبوں پہ کام کیا ہے اور آج تک کر رہے ہیں۔ تو بات کرنے کا مقصد یہ ہے، اللہ رب العزت نے حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے اس دین کو مکمل فرمایا ہے۔ اللہ پاک قرآن کریم میں فرماتے ہیں، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ حجۃ الوداع کے موقع پر میدان عرفات میں حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس آیت کریمہ کو صحابہ کرام کے سامنے پڑھتے ہیں، اور اس موقع پر اس کا نزول ہوتا ہے۔ تو یہ تکمیل دین ہے۔ صحابہ کرام نے اس دین کو صحابہ کرام نے حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے سیکھ کر عمل کیا ہے۔ اللہ پاک نے دین پر عمل کرنے کی وجہ سے صحابہ کرام کو دنیا میں جنت کی بشارتیں دی ہیں۔ اور پھر اگلا مرحلہ ہے کہ دین کی تشہیر صحابہ کرام اور اہل بیت علیہم الرضوان کے ذریعے ہوئی ہے۔ سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کے دور میں اگر حکومت 22 لاکھ مربع میل تک پھیلی تو دین بھی تو وہاں تک گیا ہے۔ پھر آگے حضرت عثمان، حضرت سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ، ان کے ذریعے دین پھر پوری دنیا میں پھیل گیا ہے۔ تو یہ تشہیر دین تھی۔ اللہ رب العزت نے صحابہ کرام کے ذریعے
اس دین کے دفاع کا کام بھی لیا ہے۔ دین کا دفاع، نبوت کا دفاع، ذات نبوت کا دفاع اور رب تعالیٰ کی طرف سے نازل ہونے والی شریعت کا دفاع صحابہ کرام نے کیا ہے۔ جیسا کہ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر ہونے والے حملے خواہ مشرکین مکہ کی طرف سے تھے، خواہ منافقین کی طرف سے تھے، خواہ عیسائی اور یہودی حضرات کی طرف سے تھے، یہ چار بڑے ایسے مخالف طبقے تھے جو اس وقت پیدا ہوئے، جنہوں نے دین پر حملے کیے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر حملے کیے۔ اللہ رب العزت نے صحابہ کرام کے ذریعے دین کے دفاع کا کام لیا، مشرکین کے شر سے بھی دین کو بچایا اور منافقین کی سازشوں کا بھی مقابلہ کیا اور یہود حضرات کی سازشوں کا بھی مقابلہ کیا، عیسائی حضرات کی سازشوں کا بھی مقابلہ کیا۔ تو یہ دفاع دین ہے۔ اگر کوئی دین کے نام سے اور روپ میں آیا تو اس کا بھی مقابلہ کیا، جس طرح کہ منکرین ختم نبوت اس وقت کھڑے ہوئے، مسلمہ کذاب نے نبوت کا دعویٰ کیا، سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ اور صحابہ کرام نے حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کا دفاع کیا اور عقیدہ ختم نبوت کا دفاع کیا۔ تو یہ دفاع دین ہے۔ اس کے بعد تدوین دین ہے۔ صحابہ کرام علیہم الرضوان کے ذریعے اور اہل بیت کے ذریعے دین کی تدوین کا کام بھی ہوا ہے۔ اگرچہ صحابہ کرام چونکہ ذہین آدمی تھے اور اپنے حافظے پر اعتماد کرتے تھے، زیادہ تر ان کا اعتماد اپنے حافظے پر تھا، پھر بھی کچھ نہ کچھ لکھنے کا رواج تھا۔ قرآن کریم کو بھی مختلف طور پر صحابہ کرام نے لکھا تھا اور حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان صحابہ کرام نے لکھے تھے اور زبانیں بھی یاد کیے تھے۔ تو یہ تدوین دین کی اس وقت صورت تھی۔ تو صحابہ کرام علیہم رضوان نے یہ سارے کام کیے۔ تو خیر القرون کے اندر جو حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ ہے اور خیر القرون کا پہلا دور ہے، صحابہ کرام کا زمانہ ہے، ہاں جی، اس میں تکمیل دین بھی ہوئی ہے، تعمیل دین بھی ہوئی ہے، تشہیر دین بھی ہوئی ہے، دفاع دین بھی ہوا ہے اور اسی طریقے سے تدوین دین بھی ہوا ہے۔ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اس کام کو، صحابہ کرام کے بعد اس کام کو امت کے علماء نے تقسیم کر لیا ہے اور اپنی اپنی صلاحیتوں کے مطابق اس دین کے کسی نہ کسی شعبے کو سنبھالا اور اس میں خدمات کو انجام دیا ہے۔ اللہ رب العزت نے ایک طبقہ ایسا پیدا کیا جنہوں نے دین اسلام کے جو پہلی صورت تعمیل دین ہے اس کو لیا ہے اور دین پر عمل کر کے دکھایا ہے۔ صحابہ کرام کے بعد جنہوں نے دین پر عمل کر کے دکھایا اور لوگوں کے لیے نمونہ بنے ہیں، وہ اولیاء کرام اور امت کے صلحاء ہیں۔ دین پر عمل کرنا، اس کا تقاضا اخلاص سے عمل کرنا، یہی تصوف اور صوفیت کا حاصل ہے۔ صوفیاء کرام وہ دین پر عمل کر کے اخلاص کے ساتھ دکھاتے ہیں۔ منافقین ان کا کام یہ تھا کہ وہ اگر دین پر عمل کرتے تو اخلاص نہ ہوتا، دکھلاوے کے لیے کام کرتے۔ اس لیے صحابہ کرام اس وقت موجود تھے۔ صحابہ کرام میں بھی اللہ پاک نے مختلف صلاحیتیں رکھی تھیں۔ بعض صحابہ کرام پر کسی نہ کسی صفت کا غلبہ تھا، جس طرح کہ حضرت ابی بن کعب صحابہ کرام میں ہیں، وہ صحابہ کرام میں بڑے قاری تھے۔
اور ان کو قرآن سب سے اچھا پڑھنا آتا تھا۔ اسی وجہ سے اللہ رب العزت نے حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا کہ آپ ابی بن کعب سے قرآن سنیں۔ صحابہ کرام میں فقہاء کرام بھی موجود تھے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ فقہاء صحابہ کی سرخیل ہیں، اور سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ صحابہ کرام کے دور میں فقیہ مشہور تھے۔ اس طرح صحابہ کرام میں بعض حضرات پر احادیث کو لینے اور یاد کرنے کا جذبہ زیادہ بیدار تھا۔ ان میں سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ صحابہ کرام میں بڑے محدث ہیں۔ تو اسی طرح دفاع دین کا جذبہ صحابہ کرام میں بعض حضرات ایسے تھے کہ ان میں بہت ممتاز تھا۔ ان میں حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ اب ایسے تھے، کوئی بھی چھوٹی سی دین میں غفلت برداشت نہیں کرتے تھے اور ہر وقت اپنا کوڑا تیار رکھتے تھے۔ کوئی آدمی دین کے معاملے میں کوتاہی کرتا ہے تو فوراً سزا کے لیے تیار ہو جاتے تھے۔ سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ یہ بھی دفاع دین میں پیش تھے۔ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد جب بعض لوگوں نے ناچ گانے کیے اور خوشیاں منائی حضور کی وفات پر، تو آپ نے ان عورتوں کے ہاتھ کٹوا دیے۔ تو یہ دفاع دین کی صورتیں ہیں۔ صحابہ کرام میں ایسے صحابہ بھی تھے جن پر صوفیت کا غلبہ تھا، عمل کا جذبہ تھا، زہد کا غلبہ تھا، دنیا سے بے رغبتی تھی۔ ان میں صحابہ کرام میں حضرت سیدنا ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ ہے۔ سیدنا ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ صحابہ کرام میں ایسی امتیازی شخصیت ہیں کہ جن میں زہد بہت غالب تھا، دنیا سے بہت نفرت تھی۔ اگر کسی کے پاس مال و جائیداد زیادہ دیکھ لیتے تو بہت پریشان ہوتے تھے اور شریعام اس کی تردید کرتے تھے۔ تو یہ صحابہ کرام میں اللہ پاک نے ان سے دین کا کام لیا ہے اور ان میں یہ صفات غالب تھی۔ اللہ پاک نے عمومی طور پر سب صحابہ سے سارے کام لیے ہیں، لیکن بعض صحابہ کرام ایسے تھے کہ ان میں بعض صفات کا غلبہ تھا، اللہ پاک نے بعض صلاحیتیں عطا فرمائی تھی۔ تو صحابہ کرام میں علماء بھی تھے، فقہاء بھی تھے، محدثین بھی تھے، قراء بھی تھے، اولیاء بھی تھے۔ اللہ رب العزت نے پھر صحابہ کرام کے بعد علماء کو انبیاء کا وارث بنایا ہے۔ اللہ پاک قرآن کریم میں فرماتے ہیں انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، کہ انبیاء علیہم السلام کے وارث اللہ پاک فرماتے ہیں کہ انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، کہ بے شک بلا شبہ خوف خدا اگر ہے علماء کے دل میں ہے تو علماء کی فضیلت ہے۔ والذین اوتوا العلم درجات، کہ جو لوگ جن کو علم دیا گیا ان کے اضافی فضائل ہیں، ان کے درجات ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان العلماء ورثۃ الانبیاء، علماء انبیاء علیہم السلام کے وارث ہیں۔ اب یہ چیز اللہ پاک نے حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس نے یہ دین صحابہ کرام کے بعد علماء کے سپرد کیا ہے۔ علماء کرام میں مختلف صلاحیتوں والے افراد موجود تھے، بعض پہ فقاہت کا غلبہ تھا، بعض پہ محدثیت کا غلبہ تھا۔ تو اس لیے اللہ پاک نے الگ الگ طبقات پیدا کر دیے۔ فقہاء کرام کی جماعت وجود میں آئی، محدثین کرام کی جماعت وجود میں آئی، قراء کرام کی جماعت وجود میں آئی، اولیاء کرام کی جماعت وجود میں آئی۔ اب دیکھیں جو کام فقہاء کرام کا تھا انہوں نے کیا۔ فقہاء کرام کا کام کیا ہے؟ فقہاء کرام کا کام یہ ہے کہ وہ دین کے مسائل کو آسان سے آسان کر کے امت مسلمہ کے سامنے پیش کرتے ہیں۔ مشکل سے مشکل مسئلے کا حل تلاش کرنا یہ فقہاء کرام کی ڈیوٹی ہے۔
اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں فرمایا ہے فلولا نفر من کل فرقۃ منہم طائفۃ لیتفقہوا فی الدین، عام مسلمانوں کی جماعت میں سے کچھ ایسی جماعت چھوٹی ہونی چاہیے جو کہ دین کی گہری سمجھ حاصل کرے تاکہ دوسرے لوگ بوقت ضرورت ان کی طرف رجوع کریں۔ تو فقہاء کرام کی جماعت کا ہونا امت مسلمہ کی ضرورت ہے۔ اللہ رب العزت نے فقہاء کرام کو پیدا فرمایا ہے۔ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کی بے شمار خصوصیتیں ہیں۔ ایک حدیث میں آپ نے اپنی 6 خصوصیات ذکر فرمائی ہیں۔ فرمایا فضلت علی الانبیاء بست، مجھ کو فضیلت عطا کی گئی دوسرے نبیوں پر 6 وجہ سے۔ جو پہلی فضیلت وہ آپ بیان فرماتے ہیں وہ اوتیت جوامع الکلم، میری پہلی خصوصیت دوسرے نبیوں سے یہ ہے کہ مجھ کو جامع کلمات عطا کیے گئے۔ جامع کلمات کا معنی کیا کہ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جو بات ارشاد فرماتے وہ الفاظ تعداد کے اعتبار سے بہت تھوڑے ہوتے لیکن اپنے اندر معانی کا سمندر لیے ہوئے ہوتے ہیں۔ اب یہ حضور کی خصوصیت ہے، اللہ پاک نے کلمات تمام انبیاء کو عطا کیے ہیں لیکن کلمات جامعہ یہ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیت ہے۔ وجہ اس کی یہ باقی انبیاء علیہم السلام ان کی شریعت ایک وقت تک کے لیے تھی اور بعد میں اس نے منسوخ ہو جانا تھا، اس لیے کلمات جامعہ کسی نبی کو عطا نہیں کیے گئے، جبکہ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت وہ قیامت تک کے لیے ہے۔ جب قیامت تک کے لیے ہے اس پہ عمل بھی قیامت تک کے لیے ہونا ہے۔ اب اگر یوں ہوتا حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم امت مسلمہ کے چھوٹے چھوٹے مسائل سارے جزیات تفصیل سے بیان کرتے جن کی ضرورت قیامت تک کے لیے پیش آنی تھی، تو پھر شریعت کے کتابوں کے انبار لگ جاتے، اتنا بڑا ذخیرہ اس کے لیے مدون کرنا پڑتا کہ پھر شاید کے جزیات کو لے کر پھر آگے اس کو آگے پہنچانا مشکل ہوتا۔ لیکن اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں بھی جامع باتیں ارشاد فرمائی ہیں اور ان کی تشریح حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سپرد کی اور علماء کرام کے سپرد کی ہے، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو جامع کلمات عطا کیے کہ آپ بات ایسی ارشاد فرماتے کہ تعداد کے اعتبار سے الفاظ تھوڑے ہوتے لیکن معنی کا سمندر لیے ہوتے۔ اب آج 1400 سال ہوئے حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دین دے کے ہمیں گئے ہیں، لیکن جو ہماری دینی ضروریات ہیں وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ نئے نئے مسائل کی ضرورت پیش آ رہی ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے جامع کلمات سے امت مسلمہ کے فقہا مسائل کو نکال لیتے ہیں۔ اب قیامت تک آنے والے مسائل کو بہت تھوڑے الفاظ کے اندر سمو دیا گیا ہے۔ آپ کی خصوصیت ہے توجہ کرنا، فرمایا اوتیت جوامع الکلم، میری یہ فضیلت ہے کہ دوسرے نبیوں پر مجھ کو یہ فضیلت دے گی کہ جامع کلمات عطا کیے گئے۔ اب جامع کلمات جو الفاظ تعداد کے اعتبار سے تھوڑے ان سے معنی زیادہ نکلنے ہیں، سوال ہے نکالے گا کون؟ اللہ پاک نے یہ طبقہ فقہاء کرام کا پیدا کیا ہے۔ جس طرح امت مسلمہ کی یہ خصوصیت ہے کہ وہ آخری امت ہے، جس طرح یہ فضیلت ہے امت مسلمہ کی کہ یہ دین کی وارث ہے، اس کے بعد کہ اور نیا دین نہیں ہے۔ امت مسلمہ کی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ خصوصیت ہے، دین اسلام کی یہ خصوصیت ہے، اس امت میں اللہ پاک نے فقہاء کرام پیدا کیے ہیں۔ فقہاء کرام سابقہ امتوں میں سے کسی میں نہیں پیدا ہوئے، کیوں؟ قیامت تک کے لیے شریعت تھی نہیں اور وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ مسائل نئے نئے نکالنے کی ضرورت نہیں تھی، لیکن چونکہ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت نے قیامت تک کے لیے باقی رہنا ہے اور اس سے مسائل کے نکالنے کی ضرورت تھی قیامت تک کے لیے، اس لیے اللہ پاک نے فقہاء کرام کو پیدا فرمایا ہے اور حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو فقہاء کرام دیے ہیں۔ تو جامع کلمات آپ کو عطا کیے گئے، ان جامع کلمات سے مسائل نکالنے کیسے ہیں؟ تو یہ کام فقہاء کرام نے کیا ہے۔ اللہ رب العزت نے حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس میں چونکہ خصوصیات بہت رکھی تھی، ان جامع کلمات کو آگے پہنچانا تھا۔ جامع کلمات
جو حدیثیں ہیں، جامع کلمات جو قرآن کریم ہے، قرآن بھی وہی ہے، حدیث بھی وہی ہے، اور قرآن وہ وہی ہے جس کی نماز میں تلاوت ہوتی ہے، جس کو ہم وحی مطلوب کہتے ہیں، حدیث بھی وہی ہے جس کی نماز میں تلاوت نہیں ہوتی، ہم اسے وحی غیر مطلوب کہتے ہیں۔ اب وحی کے الفاظ کو محفوظ رکھنا بھی ضروری تھا۔ اگر وحی کے الفاظ محفوظ نہ ہوتے تو فقہائے کرام آگے مسائل کیسے نکالتے؟ اللہ پاک نے اس لیے طبقات ایسے پیدا کیے جنہوں نے وحی کے الفاظ کو محفوظ رکھا، اور ان کی ڈیوٹی یہ ہے، ان کی مشغولیت یہ ہے۔ اب قرائے کرام ہے، قرائے کرام کا یہ کام ہے کہ قرآن کے الفاظ کو محفوظ کرتے ہیں، پوری امت مسلمہ میں قرآن کو پھیلاتے نظر آتے ہیں۔ یہ قرآن کے الفاظ ہیں۔ اللہ پاک نے فرمایا اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، ہم نے اس قرآن کریم کو نازل کیا اور ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ اب اصل محافظ رب تعالیٰ کی ذات ہے، لیکن اسباب کے درجے میں یہ قرآن اور حفاظ اس کی حفاظت کیے ہوئے ہیں۔ اور قرآن کریم متن ہے، احادیث مبارکہ اس کی شرح ہے، لہذا اب اس کی بھی حفاظت کی ضرورت تھی۔ اللہ رب العزت نے اس امت میں محدثین پیدا فرما دیے ہیں۔ محدثین نے حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کو، آپ کے تشریحات کو یہاں جمع کر دیا، اور حدیث کی کتابیں الحمدللہ پڑھنے اور پڑھانے سے ہم عالم بنتے ہیں۔ اب فقہاء کرام ان احادیث کے الفاظ سے، قرآن کریم کے الفاظ سے، ان سے نکلنے والے معنی اور مسائل کو بیان کرتے ہیں۔ اب دیکھیں یہ سارے کے سارے دین کے کام ہیں جو کہ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی دین کی خصوصیت ہے کہ اللہ پاک نے تکمیل دین بھی فرمایا، تشہیر دین بھی فرمایا، اور تدوین دین بھی ہوئی ہے، دفاع دین بھی ہوئی ہے، سارے کے سارے شعبے ہیں۔ اب اللہ پاک نے اپنا امت مسلمہ کے اندر ایک ایسا طبقہ پیدا فرمایا جس نے صحیح معنوں میں دین پر عمل کرنے کا جذبہ امت مسلمہ میں بیدار کیا ہے، اور لوگوں کا تعلق مخلوق سے توڑ کر خالق سے ملایا ہے۔ ان کو صلحاء اور اولیاء کرام کہا جاتا ہے۔ دین میں اصل اخلاص ہے، کوئی بھی کام اللہ کی رضا کے لیے کیا جائے۔ اللہ کی رضا کیسے حاصل ہوتی ہے یہ اللہ والا بتا سکتا ہے۔ اس لیے صوفیاء کرام نے لوگوں کا تعلق مخلوق سے توڑ کر خالق سے ملایا۔ صوفیاء کرام بھی امت مسلمہ کا مقتدا طبقہ ہے، اور وہ بھی اپنی ڈیوٹی میں لگے ہوئے ہیں۔ تو یہ سارے کے سارے امت مسلمہ کے طبقات ہیں، علماء، فقہاء، محدثین، قراء اور اولیاء کرام، یہ سارے کے سارے امت مسلمہ کے مقتدا طبقے ہیں۔ ہم ان سب کی قدر کرتے ہیں اور ہم ان سب کو اپنا مقتدا مانتے ہیں، علماء کو مقتدا مانتے ہیں۔ اچھا دیکھیں حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ ان العلماء ورثۃ الانبیاء، علماء انبیاء کے وارث ہیں۔ اب اگر حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی وراثت لینی ہے، دین کو لینا، تو وہ علماء سے ملے گا، غیر علماء سے دین نہیں ملے گا۔ ایک آدمی مجھے کہنے لگا کیا جی غیر عالم کو دین بتانے کا حق نہیں ہے؟ میں نے کہا اگر اس کو دین کی کسی بات کی فہم اور سمجھ ہے وہ دوسرے آدمی کو بتا سکتا ہے، لیکن دین کا ترجمان نہیں بن سکتا۔ ترجمانی علماء کا حق ہے، دین کا ترجمان بننا اور بات ہے، اور پھر اس دین کا مسئلہ کسی کو بتا دینا اگر پتہ، یہ اور بات ہے۔ دین کا مسئلہ ہر آدمی بتا سکتا ہے جس کو صحیح معنوں میں مسئلے کا پتہ ہے، لیکن اس فیلڈ میں ماہر نہیں کلوا سکتا، ماہر کلوانا علماء کا کام ہے۔ تو حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دین کو علماء کے حوالے کیا۔ یہی علماء کرام پھر مختلف جماعتوں میں اپنی اپنی صلاحیت کے مطابق اپنی اپنی صلاحیتیں بروئے کار لاتے ہیں۔ ان میں فقہاء کرام بھی ہیں، محدثین بھی ہیں، اور قراء کرام بھی ہیں، اولیاء کرام بھی ہیں۔ الحمدللہ اس مسلک سے ہم وابستہ ہیں، اس مسلک میں بھی ہر طبقے کے بندے موجود ہیں۔ الحمدللہ اگر دیکھیں فقہاء کرام بھی موجود ہیں، آج بھی موجود ہیں۔ فقہاء کرام میں آج بھی پوری دنیا اگر مسائل میں رجوع کرنا، مسائل میں توجہ کرنا،
ضروری سمجھتے ہیں، الحمدللہ ہمارے مسلک کے علماء موجود ہیں اور دنیا جانتی اور مانتی ہے۔ حضرت شیخ الاسلام حضرت مولانا مفتی محمد تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہم، ان کو بڑا عالم دنیا مانتی ہے، دنیا جانتی ہے۔ ایک ہے کہ صرف اور صرف کوئی اپنا بندہ، کوئی اپنا شاگرد، کوئی اپنا چاہنے والا کہے، نہ جس کو کافر بھی مانتے ہیں دین اسلام کی اگر صحیح معنی فہم رکھنے والے ہیں۔ علماء دیوبند میں بڑے بڑے علماء کرام موجود ہیں، الحمدللہ محدثین موجود ہیں، اور سب سے زیادہ حدیث علماء دیوبند کی ادارے میں پڑھائی جاتی ہے، اور سب سے زیادہ حدیث پڑھنے والے اگر طلباء ہیں اور پڑھ کے فارغ ہوتے ہیں علماء کرام، وہ علماء دیوبند کی مدارس سے فارغ ہوتے ہیں۔ ہر سال ہزاروں کی تعداد میں، پچھلے سال غالباً کوئی میرا خیال ہے کہ 35 کے 40 ہزار کے قریب علماء فارغ ہوئے ایک سال میں۔ اتنے بڑے علماء دنیا میں کہیں تیار نہیں ہوتے۔ اور اسی طرح کہ اس میں قراء کرام موجود ہیں، حفاظ کرام موجود ہیں، الحمدللہ ہر سال علماء دیوبند کے مدارس سے ہزاروں کی تعداد میں قرآن کریم کے حفاظ اور قراء بن کے نکلتے ہیں۔ ہاں جی، پچھلے سال غالباً اس کی رپورٹ ہے 84,000 بچوں نے قرآن کریم حفظ کیا ہے۔ یہ پوری دنیا میں ایک ریکارڈ ہے۔ اتنے حفاظ دنیا میں کہیں تیار نہیں ہوتے جتنے علماء کرام علماء دیوبند کے یہاں تیار ہوتے ہیں۔ تو یہ دین کی دیکھیں سارے شعبوں کو لے کے چل رہے ہیں، اور الحمدللہ صوفیاء کرام یہ علماء دیوبند میں موجود ہیں اور صحیح معنوں میں دین کا کام کرتے ہیں۔ آج اگر کوئی آدمی تصوف پہ اعتراض کرتا ہے اور تصوف کے خلاف اور صوفیاء کے خلاف ہے، اس کی وجہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے صوفیت کا لبادہ اوڑھا ہے لیکن اکٹھی کر رہے ہیں دنیا۔ الحمدللہ علماء دیوبند نے لوگوں کو بتایا ہے کہ صوفیت کا مقصد کیا ہے، تصوف کا مقصد کیا ہے۔ چاروں سلسلے ہاں جی صوفیاء کے الحمدللہ ان میں بیعت علماء دیوبند کے ہاں ہوتی ہے، قادریہ، چشتیہ، نقشبندیہ، سہروردیہ، اب یہ چاروں کے چاروں سلسلے سے موجود ہیں۔ اور علماء دیوبند میں جو صوفیاء ہیں ان کا یہ طرز نہیں ہے کہ آتے ہوئے کیا لے کے آؤ گے اور جاتے ہوئے کیا دے کے جاؤ گے۔ جہاں یہ چیز ہو کہ آتے ہوئے کچھ لے کے آنا ہے اور جاتے ہوئے کچھ دے کے جانا ہے، تو پھر تو ظاہر بات ہے پیر مرید سے کچھ لینے کے چکر میں، جبکہ مرید بیچارہ پیر سے کچھ لینے کے لیے آتا ہے، جبکہ پیر مریض سے امیدیں لگائے بیٹھا ہے۔ یہ کام خراب ہے، اس کی وجہ سے تباہی آئی ہے ہمارے معاشرے کے اندر۔ تو الحمدللہ علماء دیوبند میں صوفیاء بھی موجود ہیں، مشائخ موجود ہیں جنہوں نے لوگوں کا تعلق مخلوق سے کاٹ کے خالق کے ساتھ لگایا۔ بڑے بڑے کالج اور یونیورسٹیوں کے پروفیسر، دنیا دار قسم کے لوگ، اللہ معاف فرمائے، جن کی زندگیاں لوگوں کے ہاں بڑی پریشان کن تھی، جب علماء دیوبند سے ان کا تعلق جڑا ہے تو وقت کے اولیاء بن گئے ہیں۔ حضرت ہاں جی پیر ذوالفقار صاحب دامت برکاتہم اتنی بڑی شخصیت ہیں، اب ان کے خلفاء میں میرا خیال ہے کوئی سینکڑوں پروفیسر ہیں، انجینئر ہیں، اور یہ ہے وہ خلفاء میں اتنا بڑا بندہ ہے۔ تو یہ چیزیں جو نعمتیں اللہ پاک نے ہمیں عطا کی ہیں، ہمیں بسا اوقات ان کا اندازہ نہیں ہوتا۔ اللہ پاک کی ذات اقدس نے الحمدللہ پیدا کیے ہیں۔ دفاع دین کا کام یہ الحمدللہ علماء کرام کر رہے ہیں۔ کوئی شعبہ ایسا دفاع دین کا نہیں ہے جس پہ علماء دیوبند کام نہ کر رہے ہو۔ الحمدللہ اس میں قرآن کریم پڑھاتے بھی ہیں، قرآن کا دفاع بھی کرتے ہیں، حدیث پڑھاتے بھی ہیں، حدیث کا دفاع بھی کرتے ہیں، فقہ پڑھاتے بھی ہیں، فقہ کا دفاع بھی کرتے ہیں، ہاں جی ختم نبوت کا دفاع کرتے ہیں، صحابہ کرام کا دفاع کرتے ہیں، جہاد کا دفاع کرتے ہیں۔ دین کا کوئی شعبہ ایسا نہیں ہے جس پہ علماء کرام نہ چل رہے ہوں۔ صحابہ کرام حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے براہ راست شاگرد اور سارے کے سارے دین کے جامع تھے، اور یہ ساری صفات اور یہ سارے کام ان میں موجود تھے، اور ان کے بعد وقتاً فوقتاً اللہ پاک نے امت مسلمہ میں افراد پیدا کیے ہیں۔ آج اگر یہ ساری کی ساری صفات دیکھنی ہے علماء دیوبند کے اندر انسان کو مل سکتی ہیں۔ بارکہ یہ سارے کے سارے امت مسلمہ کے طبقات ہیں۔ آج ایک سوچی سمجھی سازش کے تحت ان پانچوں طبقات میں سے کسی نہ کسی طبقے کے خلاف جو ہے وہ محاذرائی ہو رہی ہے۔
اب اغیار کی طرف سے، غیر مسلموں کی طرف سے امت مسلمہ کے علماء کے خلاف آئے دن کوئی نہ کوئی پروپیگنڈا ہے۔ لوگوں کو پتہ ہے کہ بھئی ممبر و محراب کی یہ وارث ہیں، لہذا اگر ہم ان کا تعلق عوام کا علماء سے توڑ دیں گے تو پھر ان کو گمراہ کرنا آسان ہے، اس لیے پہلے علماء کرام سے متنفر کرتے ہیں اور مولوی ایسے اور مولوی ایسے، اس قسم کی باتیں کرتے ہیں۔ مقصد ہے کہ لوگوں کا تعلق علماء سے ٹوٹ جائے، اعتماد اٹھ جائے، پھر ہم ان کو جس طرف چاہیں لے جائیں۔ یہ آج سازشیں ہو رہی ہیں، لیکن قرآن کریم علماء کی فضائل کو بیان کرتا ہے اور حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فضائل بیان کرتے ہیں اور فرماتے ہیں امت مسلمہ کا سب سے بہترین طبقہ وہ ہے جو علماء کرام ہیں۔ انبیاء کے وارث آپ نے فرمایا علماء کرام، فرمایا نہیں تم میں سب سے بہترین وہ آدمی ہے جو کہ قرآن کریم کو پڑھے اور قرآن کریم کو پڑھائے۔ اب یہ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے۔ اب ایک طبقہ ایسا ہے جو فقہائے کرام کے خلاف غلط فہمیاں پھیلاتا ہے اور کہتا ہے دین کا بیڑا غرق فقہائے کرام نے کیا ہے، حالانکہ ہر دور میں انگریز کے ہندوستان میں آنے سے پہلے ہر دور میں فقہائے کرام کو امت مسلمہ کا مقتدا طبقہ اور قابل شکریہ طبقہ سمجھا جاتا تھا، بھئی انہوں نے دین کی بہت بڑی خدمت کی ہے۔ لیکن آج ایک طبقہ یہ بات کہتا نظر آتا ہے کہ بھئی دین کو اگر بگاڑا تو فقہائے کرام نے بگاڑا ہے۔ ایک طبقہ ایسا پیدا ہوا گمراہ فرقوں میں جو محدثین کے خلاف ہے اور کہتے ہیں ہم حدیث کو نہیں مانتے، محدثین نے حدیثیں گاڑ کے پتہ نہیں کہاں سے ہمیں دے دی، ہاں جی، اور دین کا بیڑا کر کے محدثین نے کر دیا۔ حالانکہ یہ سراسر افتراء، سراسر جھوٹ ہے۔ جتنے منکرین حدیث کے ٹولے ہیں اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں، قرآن پر عمل کا یا قرآن کی دعوت کا عنوان لگاتے ہیں، لیکن در حقیقت وہ نہ قرآن کو مانتے ہیں نہ حضور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کو مانتے ہیں اور باقاعدہ جو ہے سازشیں کر رہے ہیں۔ اسی طرح اب ایک مستقل طبقہ موجود ہے جو کہ اولیاء کرام کے خلاف جو ہے سازشیں کر رہا ہے۔ جتنے صوفیاء کرام ہیں ان کو یہ ثابت کرنے کی کوشش کی جاتی ہے بھی یہ دین کو جو ہے نا بجائے دین پہ عمل کے لوگوں کو دین سے ہٹاتے ہیں اور جو ان کی تعلیمات سراسر اسلام کے خلاف ہیں۔ ابھی پچھلے ہفتے میرے پاس ایک کتاب آئی اے یعقوب چودھری یا عذاب قبر کا منکر، جس سے ہمارا مناظرہ بھی ہوا۔ ابھی اس نے ایک کتاب لکھی ہے توحید باری تعالیٰ، ہاں جی، اور صوفیاء کرام، اور اس میں کہا جی صوفیاء کرام نے دین کا بیڑا گرک کر دیا۔ حالانکہ ایسا نہیں، صوفی بھی ہو اور دین کی صحیح ترجمانی نہ کرے، کیسے ہو سکتا ہے؟ ہم ان لوگوں کی بات نہیں کرتے جو خالص دنیا دار ہیں اور اس عنوان میں یا اس لیبل میں آ گئے، ہم تو صوفیاء کرام کی بات کرتے ہیں جو صحیح معنی میں دین کے ترجمان ہے۔ تو پھر کیسے آپ کہتے ہیں کہ بھئی امت مسلمہ کا طبقہ ایسا جو لوگوں کو دین سے ہٹا رہا ہے؟ حالانکہ صوفیاء کرام ہی ایسا طبقہ ہے جن کے ذریعے سے ہر دور کے اندر ہزاروں لوگ مسلمان ہوئے۔ ہمارا یہ خطہ ہندوستان، یہاں تو لوگ یا ہندو تھے، ہاں جی، یا بعد میں سکھ آیا، زیادہ لوگ تو ہندو تھے، تو صوفیاء کرام نے ہی محنت کی ہے جس کے ذریعے سے جو ہے ہزاروں لوگ مسلمان ہوئے۔ آج پاکستان اور انڈیا اور بنگلہ دیش کے اندر اگر دنیا میں سب سے زیادہ مسلمان پائے جاتے ہیں تو یہ صوفیاء کرام کی محنت ہے۔ جن صوفیاء کرام کے مزارات بننے آج ان کا ہم نام لیتے ہیں، یہ انہی کی محنت ہے اور ان کی وجہ سے جو ہے آج یہ اتنے لوگ مسلمان نظر آتے ہیں۔ اگر کوئی کہتا کہ اسلام کے ترجمان نہیں تھے، اس کے پاس اسلام کے ترجمانے کی کون سی سند ہے؟ تو اللہ پاک نے ہمیں بہت ساری نعمتوں سے نوازا ہے اور ان نعمتوں میں سے جو عظیم نعمت ہے وہ یہ کہ اللہ پاک نے حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے اس دین کی تکمیل فرمائی ہے۔ آدم علیہ السلام کے ذریعے دین کی ابتدا ہوئی تھی اور حضرت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے دین کی تکمیل ہوئی ہے۔ تو تکمیل دین یہ ہوا، یہ بہت بڑی نعمت، الحمدللہ امت مسلمہ کو یہ نعمت ملی ہے۔ پھر تعمیل دین، دین پر عمل کرنا، اللہ پاک نے یہ نعمت دی ہے۔ پھر ہے تشہیر دین، پوری دنیا میں دین اسلام پھیلا، یہ نعمت ہمیں اللہ پاک نے دی ہے اور اس کے لیے افراد پیدا کیے ہیں۔ پھر ہے دفاع دین، دین اسلام کا دفاع اللہ پاک نے امت مسلمہ سے لیا ہے اور آئندہ بھی انشاءاللہ لیتے رہیں گے۔ اور اسی طرح پھر آگے تدوین دین، دین کی تدوین اور دین اسلام کو مدون کیا۔ دنیا کے اندر آپ چلے جائیں، دنیا کے اندر
کہیں بھی آپ حضرات کو اس طرح کسی دین کی مرتب شدہ کتابیں کہیں نہیں ملیں گی. یہ دین اسلام کا اعزاز ہے. فقہ کتابیں آپ دیکھیں، طہارت سے لے کر آگے زندگی کے آخری شعبے تک آپ کو سارے کے سارے مسائل ایک ترتیب کے ساتھ لکھے ہوئے ملیں گے. دنیا کے اندر کوئی آدمی جو ہے ہمیں ایسی کتاب نہیں دکھا سکتا، نہ عیسائیوں کی، نہ یہودیوں کی، نہ ہندوؤں کی، نہ سکھوں کی، نہ کوئی اور مجوسی پارسی جو بھی رہتے، کسی کی نہیں. یہ دین اسلام کا اعزاز ہے. اللہ رب العزت نے اعزاز امت مسلمہ کو عطا کیا ہے. الحمدللہ. انسان کے پاس بس اوقات کوئی نعمت اتنی بڑی ہوتی ہے انسان کو خود اس کی قدر نہیں ہوتی، لیکن غیر مسلم جو ہے نا، غیر مسلم وہ ہمارے ان اثاثوں کو جس حیثیت سے دیکھتے ہیں نا جی، وہ خود اپنی مثال آپ اور مانتے ہیں اس بات کو کہ اگر اپنے دین کو ان لوگوں نے سمجھا، اس کو پھیلایا اور اس پر محنت کی تو یہ مسلمان ہیں. اور کوئی بھی ادیان میں پایا جانے والا کوئی بھی ایسا دین موجود نہیں کہ جن کے مقتداؤں نے اپنے دین کی اس طریقے سے حفاظت کی ہو. یہ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا اعزاز اور آپ کا معجزہ ہے، اور امت مسلمہ جو ہے یہ ان کا اعزاز ہے. اس کی ان تمام مقتدا طبقوں کی قدر اور عزت کرنا یہ امت مسلمہ پہ واجب ہے. اللہ پاک عمل کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا